بہت بڑا اجتماع تھا علماء کا جہاں میں گیا تھا، بہت بڑا، سینکڑوں پورے بمبئی کو علماء تھا، سوائے اناپ شناپ باتوں پر کچھ گون کا رد کرتے ہی رہ گئے. میں نے کہا کم سے کم مجھے ایک حدیث سنا دوں. عبد الرحمان میں نے زبردستی سنایا. انہوں نے کہا مولانا پورے مجمع کا خلاصہ آپ نے کا مقصد آپ نے بیان کر دیا. عبد الرحمان واطعم الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. راہ جنت بھی ہے، راہ دوزخ بھی ہے. حضور نے راہ دوزخ کی بھی تشریح فرما دی اور راہ جنت کو بھی اجاگر فرما دیا. عبد الرحمان میں نے اسی خوب تھا اسی نے سنایا ہے. اس کو سنو، اطلاع سن لو. عبد الرحمان پورے بمبئی کے علماء شاید جمع تھے. امام عبد الرحمان واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ کی عبادت کرو، اسی لیے پیدا ہوئے ہو. اللہ کی عبادت کرو، مطلب لڑنے جھگڑنے سے اسی بہت مباحثے کے لیے نہیں پیدا کی گئے ہو. اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو. عبد الرحمان واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ بھی. میں نے کہا بمبئی کے لوگ کھانا کھلانے میں بہت آگے ہیں الحمدللہ، اطعام میں، کیونکہ خصوصیات میں سے جتنے کام سب ہو رہے ہیں عموم میں بمبئی کے بدولت ہو رہے ہیں. اچھے علماء کو بہرحال بڑے کہوں گا. ظاہر تو یہی ہے کہ ابلیس کا منشا اس کا جہل ہوا، جو کچھ نادانی میں کیا. ظاہر تو یہ کہ ابلیس کا منشا اس کا جہل ہوا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم اس کو مرحمت فرمایا تھا، جسے وہ چادر بنائے ہوئے تھا، لیکن فرشتوں کے درمیان طاؤس بن کر رہتا تھا. مور جیسے رہتا ہے چڑیوں میں، وہ بھی رہتا تھا طاؤس. وہ علم اس سے سلب فرما دیا، بے ادبی کیا، وہ علم ہی ختم ہو گیا. اب جو کچھ کیا اس نے جہل کی بنا پر کیا، علم کی بنا پر نہیں. کہتے ہیں سب سے بڑا عالم تھا، لیکن یہ نہیں لوگوں معلوم. ارے اب تھوڑا نا عالم ہے تم کہتے ہو. میں نے رد کیا تھا اس کو یار کہ بالکل غلط ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس عالم بھی تھا اور کیا تھا، عالم بھی تھا، اور معلوم کیا کیا ہے. ہاں لیکن بس عارف نہیں تھا، بس عارف نہیں تھا. اب کہیں کا تو عالم نہیں تھا، کیا نہیں، چونکہ تصوف والا تھوڑا سا وہ لے آنا تھا نا، تو عارف نہیں تھا، معرفت نہیں تھی. بس جو ذہن میں آ جائے ان سبوں پہ، جو ذہن میں آ جائے. اناپ علم کی کمی کی وجہ سے کیا ڈراتے ہیں. جبکہ فرشتوں کے درمیان طاؤس بن کر رہتا تھا، جیسے مور چڑیوں میں رہتا ہے، ناچتا ہے، کھاتا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا. وہ علم اس سے اللہ نے سلب کر لیا. اسے بے علمی کیا تو علم سلب کر لیا اسے. بہت ڈرنے کی بات ہے. علم و معرفت بڑی چیز ہے. آتا ہے ایک شاعر پڑھا ہوتا تھا، اب تو ختم ہو گیا، کچھ باغ والا، وہی مثال ہوتی تھی. شاعر پڑھا تھا کہ ادھر سے آتے ہوئے پڑھتا تھا، تب اس کے بعد اندر شہر میں آتا تھا سبزی. مانیے وہیں ایک بزرگ آئے، دروازہ بند تھا، 10 بجے 11 بجے آئے، دروازہ بند تھا. انہوں نے پوچھا بھائی اس وقت یہ دروازہ کیوں بند ہے شہر پناہ کا؟ دیکھا بادشاہ کا مور اڑ گیا، غائب ہو گیا. مور اس وجہ سے بند کر دیا دروازہ کہ نکلنے نہ پاوے. میں نے کہا یا اللہ، ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا. جو یہ بھی جانتا ہے کہ چڑیا اوپر سے اڑ کے جا سکتا ہے کہ نیچے سے آئے گا، اس میں بھی بیوقوفوں کو بس اللہ کی طرف سے الہام ہوا، القاء ہوا کہ کہو تو بدل دوں. ہاں، اور اپنے بدلے میں کہہ دیا نہیں، یہ گڑبڑا دیا کہ ہم لوگ ننگے پر آتے ہیں، جوتی بھی نہیں ملتی. یہ وہ نہیں کہے ہوتے تو ٹھیک تھا. جو اپنا ملا دیا کہ ہم لوگ جوتیوں سے محروم ہیں، ننگے پیر گھوم رہے ہیں، جوتیوں کا بھی انتظام نہیں ہے،
اور ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اسلام ہوا کہو تو تم کو یہ نعمت دے دیں اور تمہاری معرفت کو سرو کر لیں. فوراً پردے میں گر کے کہنا ہم یہ نہیں جانتے. معرفت بہت بڑی چیز ہے. معرفت اللہ کی معرفت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ لڑکے ہی بچپن ہی میں مر گئے ہوتے, جوانی سے نہ پہنچتے؟ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ؟ کہا نہ, میں یہی چاہتا کہ جوانی کا اور زیادہ عمر ملے تاکہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں. معصیت کی پرواہ نہیں ہے, معرفت نہ ملنے کی پرواہ. اللہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت. من عرف نفسہ عرف ربہ, جو اپنے نفس کو پہچانے گا ذلت کے ساتھ, اللہ کو پہچانے گا عزت کے ساتھ. جو سا اپنے نفس کو پہچانے گا ضعف اور کمزوری کے ساتھ, اللہ کو پہنچانے کا قوت کے ساتھ مقابلہ. معرفت سے کیا کوئی ملتا ہے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم اس کو مرحمت فرمایا تھا وہ چادر بنائے ہوئے تھا, جس کو فرشتوں کے درمیان طاؤس بن کر رہتا تھا مور, علم کی وجہ سے وہ علم اسے سلب کر لیا. اللہ نے وہ علم اسے سلب کر لیا, جاہل ہو گیا. علم کا سیکھنا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ علم و معرفت جوانی میں آئے گی, بچپن میں یہ تو نہیں ہوگا. معصوم تو رہے گا, عصمت تو رہے گی, لیکن معرفت نہیں ملے گی. حضرت علی کا بہت مشہور کیا وہ علم اس سے سر گئے. اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. علم اللہ تعالیٰ محفوظ. اور قضا کے ناخور جب گرائے جاتے ہیں تو زخمی بنا دیتے ہیں. قضا ابلیس کو تقدیر میں ہی تھا. وہ جب ناخن گائے جاتے تو زخمی کر ہی کے رکھتے ہیں. اس بنا پر اللہ کو جب راضی رکھو گے تو مجال نہیں کہ وہ قضا کے ناخن کا رکھ سکے. اللہ کی معرفت اس کو ہٹا دے گی. جب معرفت سلب ہوگی تب شیطان کا قابو چلے گا. جابر الرحمانی لکھ رہے ہیں ہمارے حضرت اتنا بس سے اس کو سناتے ہیں, کہنے اتباع وہی مل گیا, جو بھی سنایا نہیں تھا. آدمی سب کا آ رہا ہے, اس کو نقل کیجیے گا. ماشاء اللہ سے بات ہر جگہ آنی چاہیے. علم کا ذخائر تھے ان کے پاس, کیونکہ ہر وقت کتاب دیکھتے رہتے, کتاب نہیں رکھی رہتی, ایسے ایسے کرتے تھے, یاد کرتے تھے اس کو. اس عمر میں بھی جب کتب خانہ آیا تو مجھ کو بھی مجھے مار دونوں کو بلایا اور کہا یہ کتب خانہ آیا ہے میرے بڑھاپے میں, تم لوگ جوان ہو, دیکھا کرو, مجھ کو بتلایا کرو. نقل کرنے لگا ہے کہ نہیں بات, کچھ ایسے محفوظ والے نقل کر لیجیے آپ. یہ کہیں ملے گا نہیں. سب ان کا مزاج معلوم ہوا علمی تھا. ایک حکیم صاحب تھے, بہت اچھے حکیم, حضرت کا اعلان ان کو آخری میں ہوتا تھا, بھول گیا میں نام. تو حضرت نے کہا یا انہوں نے کہا, فرمایا کہ چونکہ آپ کا مزاج علمی ہے اس وجہ سے مجھ کو آپ سے مناسبت ہے. ایک دعا انہوں نے نقل کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس دعا کو بھول گیا. اس دعا کو حضرت نے یاد کیا, اور اسی دعا تھی, میں کہہ نہیں سکتا. ہوگی کتاب تو لکھا ہی ہوگا, کہیں دیکھیے گا. حضرت عمر کی دعا انہوں نے نقل کیا تھا تو حضرت خوش ہوئے اور فرمایا کہ چونکہ آپ کو علم سے مناسبت مجھے بھی ہے, اس بنا پر ہم دونوں میں مناسبت ہے. علم مناسبت ابھی سب انہیں بات تو ہے, میں علمی بات تو سنا رہا ہوں. حضرت تھانوی بھی سنا دے اس واقعے کو.
علم نافع عطا فرمائے. علم بہت بڑی دولت ہے. گمراہی سے آدمی علم کی وجہ سے بڑھتا ہے، مال کی وجہ سے نہیں. مال کی وجہ سے گمراہی سے ہی بڑھتا ہے، وہ تو اور زیادہ اس میں ملوث کر دیتا ہے. علم کی وجہ سے بڑھتا ہے. مال کو بھی اگر اچھی نیت سے لیا کیا وہ بھی صفر بنتا ہے، لیکن علم تو براہ راست علم جہالت سے نکالتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے. جبکہ فرشتوں کے درمیان طاؤس بن کر رہتا تھا. عمدہ مثال صاحب المعانی لکھ رہے ہیں، مور کی طرح جیسے مور رہتا ہے ویسے رہتا تھا. اس علم کو اللہ نے اسے سلب کر لیا. ایک عالم تھے، کسی دیار میں گئے، صاحب انہوں نے لکھا امام ابن فرنگی محلی نے الفوائد البہیہ میں. عالم گئے، ان کے بہت سے شاگرد ہوئے دیار میں، سب آئے ملنے کے لیے. ایک شاگرد نہیں آئے. کہا بھائی سب لوگ آئے، آئے گا. کہا میری ماں کی میں خدمت میں ہوں. کہا ٹھیک ہے، تمہاری زندگی بڑھ جائے گی، یہ علم کا نور ختم ہو جائے گا. 1 منٹ کے لیے آ جاتے. ان کا کبھی حلقہ درس جمع نہیں ہو سکا. لکھا صاحب محمد فرنگی محلی لکھا ہے الفوائد البہیہ میں، علم جمع ہے. ان کا درس حلقہ درس جم نہیں سکا، کہیں کام نہیں ہو سکا. اور قضا کے ناخن جب گرائے جاتے ہیں جو زخمی بناتے ہیں، زخمی بنا ہی دیتے ہیں. اور قدر کی کمان جب تیر اندازی کرتی ہے تو بہرا بنا ہی دیتی ہے، گونگا بن جاتا ہے. وہ بے ادبی کا نتیجہ ہے. لیکن قدر کی کمان تیر مارے پھر لگتی ہی ہے، کر کے پھر ڈرنے کے بعد. شیطان زبان حال سے کہتا تھا وصل کا چراغ ہمارے محبوب کے درمیان روشن تھا. وصل کا چراغ ہمارے اور محبوب کے درمیان روشن تھا کہ اچانک فراق کی ہوا چلی اور وہ بجھ گیا. شیطان بھی کہتا تھا بھائی ملکوت معلم تھا، لیکن وہی بے ادبی کیا. وہ نور معرفت سلب کر دیا اللہ نے. نکل گیا. ابھی یہ سب نقل کر لیجیے. وصل کا شیطان کہہ رہا ہے وصل، وہ عربی میں ہے وکان سراج الوصل اظہر بیننا. عربی والا بھی ہے بھائی. وکان سراج الوصل اظہر بیننا محبت بےدی من بین فرتفی. کہتے ہیں کہ وصل کا چراغ ہمارے درمیان روشن تھا، ہمارے اللہ کے درمیان میں. ایسی ہوا چلی کہ وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گئی، وہ روشنی ختم ہو گئی. بس سب کو ڈرنے کی بات ہے نہیں. مجھے لازم پالے کوئی بھی. علماء کا اجتماع تھا. میں نے کہا بھائی علماء کا اجتماع، کوئی بات دین کی بھی کرو، سوائے اس کے کہ وہ تنخواہ یہ تنخواہ یہ نہیں کرتے. بلایا ہم کو واز کے لیے، وہاں تو اپنی جگہ وہ تھے کہ ان کے نام پر آ جائیں گے. کتنے علماء کہنے تھے، بمبئی کے علماء معمولی، لیکن اس کو باقاعدہ وہاں کو نہیں سنا. لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. مطلب وہی وہ ایک دوسرے پہ اعتراض دے گا. ہر جگہ پارٹی بھی رہتی ہے. نہیں ہوا کامیاب. میں پھر زبردستی اس حدیث کو سنایا تاکہ یہ مضمون ہے، اس کو سنیے. جنت میں جانے کا طریق یہ ہے
بصر کا چراغ کان سراج البصر اظہر بیننا محبت بے ریح من البین فانتقی، ہمارے درمیان میں ہوا چلی، جدائی کی بین، جدائی کی ہوا چلی اور بجھ گیا وہ۔ ایک اور یہ ہے کہ اس کے کفر کا سبب اس کا عناد بنا تھا، جس پر حب جا اور جس شرط سے وہ مشرف تھا اس پر اعجاب نے اس کو ابھارا تھا۔ دولت حاصل تھی اس اعجاب، اس کو بچنا چاہیے تھا اس سے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو علم دیا تھا اور معلم الملکوت بنایا تھا تو اس کے اوپر اس کی قدر اس کو کرنا چاہیے تھا۔ بہت عمدہ سنایا نہیں کبھی میں نے کہا حضرت سے سنا کے میں نے نہیں سنایا تھا کبھی۔ ایک قول یہ کہ اس کے کفر کا سبب اس کا عناد بنا ہوا تھا، جس پر حب جا اور جس شرف سے وہ مشرف تھا اس پر اعجاب نے اس کو ابھارا تھا۔ تو ملک الموت جو چاہو کرو، وہی وقت ہے سنبھلنے کا، وہی وقت۔ یہ واقعہ ہے مسلمان کا، وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے، تمام مسلمانوں نے ووٹ دیا، ان کو ہو گئے، ہوتے ہی عوام سے دشمنی مول لیا۔ لوگوں نے ملنا چاہا، جو مقصد تھا حال ہو گیا، اب کیا تمہارے بھاگو۔ مجھ سے خود بیان کیا، بہت خاص آدمی کا واقعہ ہے یہ، میں اس وقت مل کر لینا چاہیے تھا، ان کے ذریعے سے ہمارے ووٹ ہوئے تھے۔ یہ ہے دنیاوی جاہ و جلال کا یہ کبر آتا ہے، انانیت آتی ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انا بس صرف اللہ ہی ہے، انا المتکبر، میں متکبر ہوں، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ میں متکبر ہوں، انا بھی کر سکتا ہے اور متکبر بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ اس کے کفر کا سبب اس کا عناد تھا، جس پر حب جا اور جس شرف سے وہ مشرف تھا اس پر اعجاب نے اس کو ابھارا تھا۔ اعجاب نے شرف ظاہر معلم الملکوت تھا، معلوم ہوا کہ کہیں کہ صدر مریض ہو جانا ہے، موت کوئی چیز نہیں۔ اور مسکین نے یہ بھی نہیں جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا امتثال کر لیتا، اور مسکین نے یہ بھی نہیں جانا، کتنا عمدہ صاحب رحمانی لکھ رہے ہیں، اور حضرت حامی سناتے تھے، ہمارے حضرت بھی سناتے تھے، اور اس مسکین نے یہ بھی نہیں جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر لیتا تو اس کی قدر اور بڑھ جاتی۔ وکیل عناد و حملی علیہ حب الریاست وہ اعجاب بما اوتی من النفاست، جو دیا گیا تھا اس پر عجب، ولم یدری مسکین، اور مسکین نے یہ نہیں جانا کہ اگر وہ امتثال کر دیتا خدا کا تو اس کا قدر اور بڑھ جاتی۔ میں عمدہ عبارت کبھی عمدہ ہے، مجھے صاحب الرحمانی لکھ رہے ہیں، مصری عالم ہے، لوگوں کو لکھنے کے ڈھنگ بہت ہے، زبانی بہت چست ہے، تحریر بھی عجیب غریب۔ مصر کے دریائے نیل میں کچھ شگفتگی ہے، یہ ہمارے صحیح کرتے ہیں، ہمارے تو وہاں کے پانی ہی میں کچھ ایسے ہی ہے۔ اور مسکین نے یہ بھی نہیں جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر لیتا تو اس کی قدر اور بڑھ جاتی۔ لیکن بس کیا کہوں، کسی بات پر یہ مجھے یاد آئی بات، لیکن میں اس کو کہہ نہیں سکتا، جس بنا پر یہ بھی سنا رہا ہوں کہہ نہیں سکتا میں۔ سلام تک کرنے کی رواداری، کہلانے کی بھی رواداری، تین مصیبتیں، دو غیر اغیار آگے سینکڑوں ہزاروں اپنے اغیار آگے، یہ سب سے ہم لوگ بری تھوڑی نا۔ بہت، اور مسکین نے یہ بھی نہیں جانا کہ اگر اللہ کے حکم کا انتظار کر لیتا
تو اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے. تواضع سے آدمی بڑھتا گھٹتا نہیں. کسی خیریت معلوم کرنا گھٹنے کی بات ہے، بڑھنے کی بات. مصیبت میں ایک آدمی ہے، اتنی پوچھ دینا کہ مصیبت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنا ہی کر ہوتا کہ نہیں. اور مسکین نے یہ بھی نہیں جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا امتثال کر لیتا تو اس کی قدر اور بڑھ جاتی. اور عالم مرتبہ ملائکوں میں اس کا شہرہ بلند ہو جاتا، لوگ سجدہ کر دیتا. عالم مرتبہ ملائکہ اس کی شہرت اور ہو جاتی کہ ایک جن ہے اس کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے حال بات یہ اللہ ہم سب کسی اللہ انی اثر کو توفیق ہے لمحابکم الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک، پسندیدہ اعمال کی یہی تو ہی توفیق دے. ورنہ لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے حال اللہ کی مدد اور توفیق نہیں ہوتی تو اول وہ چیز جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے وہ خود اس کا اجتہاد ہوتا ہے، یعنی اس کی کم فہمی، جہالت کی وجہ سے عناد، رفعت، صاحب علمائی کریں. تو اگر چیز اس کو نقصان پہنچے وہ خود اس کا اجتہاد ہوتا ہے، یعنی اس کی فہم ہی ماری جاتی ہے. لکھ رہے ہیں حضرت کا ترجمہ ہے جو بھی، یعنی اس کی فہم ماری جاتی ہے. اس میں تو اور زیادہ کچھ تھوڑا سا تواضع ان کے ساتھ اور عزت بڑھتی ہے. وہیں چھوٹے چھوٹا آدمی کہہ لیتا ہے ارے بہت متکبر، کہتا ہی نہیں. وہاں تھانے روتے تھے. اس واقعے نے نہ جانے کتنی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے نیند کو اڑا دیا ہے. اس واقعے نے صاحب علمانی نے روح المانی ہمارے تھانوی سناتے تھے. اس واقعے نے نہ جانے کتنی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے نیند ہی کو اڑا دیا اور ان کے لیے پلک جھپکانے کو حرام کر دیا. اور نہ معلوم کتنی آنکھیں ہیں جنہوں نے اس قصے کو سن کر چشمے جاری کر دیا آنسو کے. اس لیے شیطان ایک زمانے تک اپنی طاعت کے غرور و ناز میں تھا، معلم المرکوز. اس لیے شیطان ایک زمانے تک اپنی طاعت کے غرور و ناز میں تھا اور حق تعالیٰ کے تعلق کی چادر میں اتراتا پھرتا تھا. لیکن اس کے بعد اس کا جو حشر ہوا وہ تم کو معلوم ہے. تقدیر کا لکھا سامنے آیا، سب کو سمجھا گمراہ ہوں گے، میں ویسے رہوں گا، اپنے کو اس نے کچھ نہیں سمجھا. تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور اس کا مصداق ہوا کہ ہم اور لیلا عشق و محبت کے پہاڑ پر چڑھے. ہم اور لیلا عشق و محبت کے پہاڑ پر چلے جا رہے تھے، پر جس وقت کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے ہی تھے میں ثابت رہا، وہ پھسل گئی، لیلا پھسل گئی. اس پہاڑ پر چڑھے جسے ہم چلے جائیں، پر جس وقت کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے ہی تھے کہ میں تو ثابت رہا، وہ پھسل گئی، ہم سے دور گئی، نہیں ملی. اس کے بعد حضرت مسلم امت رقم تراز ہیں. ابلیس کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. وہ سب مہینوں اس کو پڑھایا حضرت نے ہم لوگوں کو، تو اس کا ایک پڑھاتا ہے. ابلیس کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہی سب سے پہلا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے. اس میں بڑی ہدایت رکھی ہے. میں اسے کہہ رہا لڑکے سے سمجھ کے پڑھو، جو نہ سمجھے مجھے مفت نے دکھائی کیا ہے کہ چلا گیا. ہم نے کہا رکے رہنا. ابلیس کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے.
یہی سب کے لیے ہے نا، عورت کے، مرد کے لیے، عالم، فاضل، سب کے لیے. جب نبی کے لیے ہے بڑے ہم لوگ لیے نہیں ہوا، تو کبھی سنتے بھی نہیں اس کو، کبھی سنتے بھی نہیں، کوئی پڑھتے بھی نہیں. کتنے لوگ ترجمہ ہی پڑھے ہوئے اس کا، سب لکھا ہوا حاشیے پر. زیادہ پڑھنے کی حضرت کی منشا تھی پڑھا جائے. ابلیس کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے. اللہ یا اللہ ہم لوگوں کو اس معزت حاصل کرنے کی توفیق ہے درمیان میں. اس لیے اس میں بڑی ہدایت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندوں نے اس قصے سے ہدایت حاصل کی ہے. جیسا کہ صاحب الرحمان نے لکھا ہے، انہیں معلوم کتنی آنکھوں سے اس واقعے نے نیند کو اڑا دیا، اور نہ معلوم کتنی آنکھوں نے اس کی وجہ سے آنسوؤں کے دریا بہا دیے. لیکن یہ سب اسی وقت تھا جب قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھایا جاتا تھا. امام شاہ اللہ کا بھی ہے، کتنے لوگ پڑھنے والے، سننے والے، تحریک پڑھنے والے. یہاں کی زندگی اتنی محبوب ہے، اتنی انانیت، اتنا وجود، کیا ہے تمہاری، کیا ہو تم؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے کہا، حضرت شریف مکہ سے مل لیجیے، آپ کو پریشانی بھی رہتی ہے، فاقہ ہوتا ہے، چلا نہیں جاتا، نہیں تیار. حاجی صاحب ہمارے بہت سے حاجی صاحب بنتے ہیں. یہ دیکھیے واقعہ یہ مولانا رحمۃ اللہ بہت زبردست تعلیم، مدرسہ سولتیہ کے بانی. کہا حاجی ایسے کہتے دونوں ساتھی تھے، چلو تمہارا ہم شریف مکہ سے ذکر کرتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی بات کہی. اور حاجی صاحب نے کہا نہیں مولانا، ہمارا ذکر وہاں نہ کیجیے، ہم کو بلاویں گے اپنے دربار میں تو مجھے اللہ کے بیت کو چھوڑ کر بادشاہ کے بیت میں جانا پسند نہیں ہے. کہہ دیا پاک آپ برداشت کر دیا. ہے نہیں فاقہ برداشت کر دیا. یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھے. کتنے حاجی اس پر منتخب ہوں گے؟ فاقہ ہے، مکے میں حرم میں ہے، فاقہ ہے. یہاں سے ہندوستان سے کوئی رقم گئی، جدے تک پہنچی. کہا حضرت جدے تک وہ رقم آ گئی ہے، اس کو منگوا لیجیے. کہا میں نہیں منگواؤں گا، جس خدا نے جدے تک بھیجا وہ مکے تک بھی بھیج سکتا ہے. یہ حضرت حاجی میں کیوں، یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھے، جن پر مولانا تھانوی، مولانا قاسم صاحب، مولانا قطب ربانی، مولانا محمد صلی اللہ الہ آبادی، دوین کا نام بھی لے آتا ہوں میں تاکہ الہ آبادی کا ذکر بھی رہے. فنا کر دیا، مٹا دیا اپنے کوئی چاروں، ایک سے ایک جبال العلم، علم کے یہ لوگ پہاڑ تھے. اب حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ سب اسی وقت تھا جب قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھایا جاتا تھا. اب ہم لوگ بھی ان آیات سے پر سے گزرتے ہیں، مگر قلب میں حرکت تک پیدا نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کبر و عجب جیسے عزائر کو، حالانکہ کبر و عجب جیسے عزائر کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے. ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، اس سبق میں پڑھایا ہم لوگوں کی، وہ اسے بیان ہی کرتے تھے. مانو مہینوں اس کو پڑھاتے رہے ہم لوگوں کو وقت. ہم کو بھی کیا اثر ہوا، کچھ بھی نہیں. دعا کرو اللہ. جیسے حضرت کی عبادت ہے، حالانکہ کبر و عجب جیسے رذائل کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے. ابلیس
کہ ابلیس عجب و پندار میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ و انابت کی تو قصور معاف ہو گیا. وہ تو ہلاک ہوا. میں تھا ماں عبداللہ کابوری بنے وہاں بیان میں کہا کہ آدم علیہ السلام نے ذلت پر انابت اختیار کیا، رجوع، اور شیطان نے اپنی خطا پر انانیت اختیار کیا، اور راد درگاہ ہوا، وہ بارگاہ خلافت ان کو مل گئی. دونوں ذلت تو دونوں سے ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی. توبہ و انابت کے قصور معاف ہو گیا اور مقبول و محبوب ہو گئے. معلوم ہوا کہ محبوب و مقبول بننے کے لیے انابت کی ضرورت ہے، انانیت کی نہیں. وہاں تو انا ہے ہی ہے. میں ابھی صبح معلوم کی انا متکبر اللہ ہی کر سکتا ہے، انا بھی کر سکتا ہے، متکبر بھی کر سکتا ہے، اور تم نہ انا کر سکتے نہ متکبر کر سکتے. بلکہ اسی وجہ سے زمین میں اللہ کے خلیفہ قرار پائے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی وجہ علم زیادہ ہونا بتایا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک کتنے بڑے عالم ہیں لکھ رہے ہیں، شاہ صاحب لکھ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی وجہ علم زیادہ ہونا بتایا جاتا ہے، شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک چونکہ آدم علیہ السلام کی خلقت ہی میں ابدیت زیادہ تھی بنسبت ملائکہ کی، اس لیے وہ خلافت سے سرفراز ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام نے تواضع ان کے ساتھ خلقت میں ابدیت زیادہ تھی بنسبت ملائکہ کے، اس لیے وہ خلافت سے سرفراز ہوئے، کیونکہ خلافت عطا فرمانے کے بعد اس پر ملائکہ کی طرف سے عرض معروض پہلے ہی ہو چکی تھی کہ ہم زیادہ مجھے. پھر جب یہ مکالمہ یا مناظرہ ختم ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرشمہ بھی دکھلایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم عطا فرما کر ظاہر میں بھی حجت تمام کر دی کہ سب پر بتا دیا، آپ لوگ نہیں بتا سکے. انہیں عطا منصب خلافت پر ملائکہ نے بنی آدم کے ظاہر احوال سے سب کے دماغ و فساد فی الارض کا اندازہ لگا کر جو بے محل سوال کیا تھا، انی عالم مالا تعلوم فرمایا تم جانتے ہوگا. ان لوگوں سے غلطی ہوگی، قطر و قتال ہو ہی رہا ہے، دیکھے رہا ہے، لیکن اس میں کیا وجہ ہم جانتے تمہیں. انی عالم و مالا تعلم. اور فرشتے بھی اپنے بے محل سوال پر نادم ہو گئے. آپ کیوں نادم؟ پھر بعد کے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر موقع پر جناب باری میں نہایت عاجزی، غایت تذلل، تضرع، ابتحالی کا اظہار کیا، اور کوئی بات بھی بجو عبودیت کے ظاہر نہ فرمائی. بس حالانکہ وہ بھی حجت و دلیل و سوال و جواب کی راہ اختیار کر سکتے تھے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسی کمی حجت پیش فرمائی کہ حسب ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے. اس واقع مناظرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے پاس مباحثہ فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو خاموش کر دیا. چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور اپنے ملائکہ سے آپ کا سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں ٹھہرایا. پھر آپ نے اب خطا و لغزش کی وجہ سے لوگوں کو زمین تک اتار دیا. یہ کیا؟ آپ کو تو اللہ نے اتار دیا اور آپ ہی وجہ سے سب زمین پہ آ گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم وہ موسیٰ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا ہے، اور آپ کو تختیاں عنایت فرمائیں جن میں ہر شے کے متعلق واضح بیان آ چکا ہے. آپ کو رازدار ہونے کی حیثیت سے اپنا قرب قریب کیا ہے،
بس میری پیدائش سے کتنے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات کو لکھا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا 40 سال. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس میں لکھا ہوا پایا ہے؟ وَعَصَىٰ آدم ربہ فغویٰ، آدم اپنے رب کا قصور کیا تو غلطی میں پڑ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ہاں. پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا تو مجھ کو ایسے عمل پر ملامت کر رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا. وہ چپ ہو گیا. ہے نہیں؟ تو مجھ کو ایسے عمل پر ملامت کر رہے ہو جس کو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محجوز کر دیا. چپ ہو گئے، یعنی خاموش کر دیا. اب شاہ صاحب لکھ رہے ہیں بہت عمدہ بات. اس کے بعد علامہ کشمیری لکھتے ہیں مگر یہ آدم صاحب کہہ سکتے تھے لیکن غلط ادب کی وجہ سے نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام نے محجوز تو کر دیا اسی سے، لیکن یہ واقعہ یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام نہ کہہ سکتے. اب دیکھیے شاہ صاحب کی معرفت. اس کے بعد علامہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ یہی دلیل وہ حق تعالیٰ کی جناب میں بھی پیش کر سکتے تھے مگر وہاں ایک حرف بھی بطور عذر گناہ نہیں کیا. بطور عذر گناہ نہیں کہا بلکہ اس کے برخلاف اپنے قصور کا اعتراف. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا اس طرح میں نے کیا، یہ اس طرح کہا نہیں، مگر بلکہ اس کے برخلاف اپنے قصور کا اعتراف فرما کر مدت دراز تک توبہ استغفار کرتے رہے. ہے نا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے لکھ دیا تھا. وہاں تو ان کو جواب دے خاموش کر دیا. معلوم ہوا کہ وہ مناظرے کا تھا تو مناظرے میں تب کچھ صاف صاف بات کہیے تبھی تو حل ہوگا. اور یہاں اللہ سے بندے کا معاملہ ہے. اعتراف فرما مدت دراز تک توبہ استغفار نے آدمی کی ذمہ میں مصروف رہے. میرے نزدیک یہی عبودیت، میرے نزدیک حضرت شاہ صاحب لکھ رہے ہیں میرے نزدیک یہی عبودیت اور سراپت طاعت و نیازمندی کا وہ مقام تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام خصوصی فضیلت و خلافت سے سرفراز ہوئے. اللہ تعالیٰ بہت ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کے اندر بھی فنائیت، تواضع، انکسار، ان نعمتوں سے، ان صفتوں سے اللہ ہم سب لوگوں کو موصوف فرمائے، متصف فرمائے. العجز و فخری جو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طریق پر ہم بھی اپنے عاجزی کو سمجھیں، اپنی بے بخشی کو سمجھیں، اپنی کم علمی کو سمجھیں، اپنے کم عملی کو سمجھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ سجود بجا لائیں اور اللہ کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.